جب تک آپ ایک دفاعی لائن میں رہیں گے آپ وضاحتیں ہی پیش کریں گے. کوئی آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یار تمہارے اسلام میں جہاد وغیرہ ہے. مائی آنسر شوڈ بی یا ہے. پھر ڈو یو تھنک یو نو مائی ریلیجن بیٹر دین می؟ لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ ہم نے نہیں بنائی تھی. پہلی جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. یہ سارے وہ قوانین ہیں جس کے تحت آپ لوگوں نے جرم کو, قتل عام کو آپ نے جواز دیا ہے. آپ حساب دیں ہمیں. دنیا آپ نے بات کی نا اتنی لیبل کر دیا ہے اسلام کو اسپیسیفکلی کہ ہم اسلام, دہشت گردی, جہاد اس سب کو نا مکس کرنا شروع کر دیا ہے. اسپیشلی ویسٹرن پروپیگنڈا تھا یہ, اور اب تو خیر ایک انڈین پروپیگنڈا بھی بن چکا ہے. لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طریقہ ہے آنے والے سالوں میں کہ یہ اسلاموفوبیا کچھ حد تک کم ہو یا ختم ہو, یا یہ بس اب ایک ایسا لیبل ہے جو از ہیئر ٹو اسٹے؟ دیکھیں, I might be wrong, but I like to be honest. میں بائی کوالیفیکیشن انفارمیشن سائنٹسٹ ہوں. میں نے اس کو پڑھا بھی ہے, میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے, اور میں انفارمیشن کی دنیا کا آدمی ہوں. جرنلسٹک کیپیسٹی پہ بھی کام کرتا ہوں. اس سارے تجربے کی روشنی میں جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک دفاعی لائن میں رہیں گے آپ وضاحتیں ہی پیش کریں گے. اگر ہم اس سارے اسلاموفوبیا اور ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں then we should come out of this defensive attitude, اور ہمیں offense پہ جانا ہوگا. بدل I don't mean کہ گالی دینی ہوگی, بدتمیزی کرنی ہوگی. we should stop caring. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے مذہب میں ایسا ہے ویسا ہے, بھی میں کیوں وضاحت پیش کروں آپ کو؟ آپ سیکھنا چاہتے ہیں, اٹس مائی جاب ایز اے مسلم کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں, لیکن میں آپ کو وضاحتیں پیش نہیں کروں گا. کوئی آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یار تمہارے اسلام میں جہاد وغیرہ ہے. مائی آنسر شوڈ بی یا ہے. پھر so I'm proud of it. Are you going to tell me otherwise? Do you think you know my religion better than me? So we have to launch a massive counter-offensive in the information warfare, جس میں ہم باقی لوگوں کو بھی جج کریں, جس میں ہم بتا سکیں کہ بھائی پہلی جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی, دوسری جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی, ہولوکوسٹ ہماری وجہ سے نہیں ہوا تھا, ایٹم بمز دنیا پہ ہم نے نہیں پھینکے ہوئے, تیل کی وجہ سے دوسرے ملکوں پہ قبضے ہم نے نہیں کیے, ڈاکٹر مصدق کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کر شاہ کی ڈکٹیٹرشپ کو ہم لے کے نہیں آئے تھے, ہجوم لوز ہم نے نہیں بنائے تھے, کشف حجاب ہم نے نہیں بنایا تھا, گریٹ پرچیز میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے, لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ ہم نے نہیں بنائی تھی, لاز آف ریلیجیس ایفیلیشنز 1929 کے ہم نے نہیں بنائے تھے, لاز آف سسپیکٹ 1793 ہم نے نہیں بنائے تھے. یہ سارے وہ قوانین ہیں جس کے تحت آپ لوگوں نے جرم کو, قتل عام کو آپ نے جواز دیا ہے. آپ حساب دیں ہمیں. آپ نے ہمارے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے ہیں. یو این کی رپورٹس کے مطابق جو کارپٹ بمبارڈمنٹ آپ نے افغانستان میں کی ہے, ایک رپورٹ کے مطابق 32 کے مطابق 45% اس میں بچے تھے. ایران اور عراق میں جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, صرف ادویات, میڈیسن نہ پہنچنے کی وجہ سے, جو پہلی عراق وار ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ایران میں جو ٹریڈ امبارگوز امریکہ نے لگائے ہیں, ان بچوں کی جو کلیکٹیو تعداد بنتی ہے جن کی جانیں گئی ہیں وہ 10 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے صرف 2 ملکوں میں. تو ہم جب تک یہ ڈیفینسو رہیں گے, ایکسپلینیٹری موڈ میں رہیں گے, تب تک یہی ہوگا. اور دیکھیں جب آپ کسی کو وضاحت پیش کرتے ہیں نا تو آپ یہاں پہ ہوتے ہیں, وضاحت لینے والا یہاں پہ ہوتا ہے. That's how it goes. Psychological dominance اس کے پاس ہوتی ہے. When you flip it, کہ آپ اسے بتائیں, آپ اس سے پوچھیں, how do you explain یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں ساری. آپ انڈیا والے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ انڈیا والوں سے پوچھیں why is it کہ جو بچر آف گجرات ہے وہ بچر آف منی پور بنا. why is it کہ رئی گار جو لوگوں کو, جو مسلمان ایک مسلمان کو زندہ جلا رہا ہے اور اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا, ریکارڈنگ نہیں کر رہا, لائیو سٹریم کر رہا ہے, اس کو آپ کی سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دے رہی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے کہ یہ بندہ ہمیں اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے. وی ہیو ٹو آسک دیز کوسچنز. ہمیں 5 آئیز کے ریفرنس دینے ہوں گے کہ کیوں بھارت دنیا میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, کیوں کینیڈا میں بندے مروا رہا ہے, کیوں امریکہ میں بندے مروا رہا ہے, کیوں باقی ملکوں میں جا, سری لنکا میں تامل ٹائیگرز. ایگزیکٹلی. تو وی ہیو ٹو لانچ اینڈ انفارمیشن لینڈسکیپ میں میسو کاؤنٹر اوفینسو. یہ وضاحت کے موڈ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. آپ یقین کریں وی ڈو اٹ فار 3-4 ایئرس, کوئی دنیا میں اسلاموفوبیا نہیں رہے گا. اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا پاکستان کو, ناٹ اونلی ملیٹریلی لیکن شاید پاکستان کی یونٹی. آپ نے بات کیا نا کہ 90s میں بلیڈ گرین جنریشن تھے آپ, شاید انہیں ایسا لگا کہ آج کی جو پاکستانی ہیں, میری عمر کے ہیں, مجھ سے چھوٹے بھی جو ہیں, وہ اتنے بلیڈ گرین نہیں ہیں جتنے 90s کے ہیں. آئی تھنک انڈیا نے مس کیلکولیٹ کیا ہے میسو لیول پہ. اور یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ
نو ڈس رسپیکٹ ٹو انڈیا، لیکن دیکھیں آپ کا جو انٹلیکٹ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اس سورس آف انفارمیشن کی کوالٹی سے نہیں بڑھ سکتی جس سے آپ نے اپنا انٹلیکٹ ڈیرائیو کیا ہوا ہے. پر آئی ایم ویری سوری ٹو پٹ اٹ دس وے کہ انڈیا کے اندر ہر چیز سینسیشنلائزڈ ہے. ایوری تھنگ ہیز اے بالی ووڈ ٹیون ٹو اٹ. پالیٹکس ان کی، پرائم منسٹر صاحب کی چھاتی جو ہے وہ 56 انچ کی ہے. what value exactly are you adding by saying this؟ ان کا میڈیا دیکھیں سارا بالی ووڈ گریڈ میڈیا ہے. تو عام عوام کے پاس جو خبر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے 3-4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پاکستان بھیکاری ملک ہے، پاکستان کے پاس مانگے تانگے کے کچھ میزائل ہیں، پاکستان کے پاس کچھ لیز ہوئے جہاز ہیں. پاکستان کیا کر لے گا؟ ہم جائیں گے کشتوں کے پشتے اڑا دیں گے. وائی؟ بیکاز دس از واٹ وی ہیو سین ان بالی ووڈ ٹائم اینڈ اگین. تو اس سے آپ کا ایک مینٹل پیراڈائم ڈیولپ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ریالٹی آپ کے مینٹل پیراڈائم سے اکورڈ نہیں کرتی ہے. جیسے ایک بات ہماری لائف کوچز کی کمیونٹی میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ باقی ساری دنیا سے ذہین ہوں، بہت ممکن ہے ساری دنیا سے آپ زیادہ فطین ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، بٹ دا کیچ از کہ آپ باقی ساری دنیا کے لوگوں کی جو باقی لوگ ہیں آپ ان کی دنیا میں رہتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کی دنیا میں نہیں رہتے. یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک انف کہ آپ نے انہیں لوگوں میں رہنا ہے. تو انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ ان کا اپنا ایک لوگوں کا ایک ذہن ہے جس میں وہ پاکستان کو ایک ریئلٹی کے طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اینڈ فار دیم اٹس جسٹ لائک بالی ووڈ. ریئلٹی سے بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستان ایک نیوکلیر کیپیبل کنٹری ہے، رسپانسبل کنٹری ہے، لیکن جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل وارفیئر ہے اس میں بھی پاکستان کی جو ڈیفینسو جو سکل ہیں وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. میں نے اس پہ ایک میرا ویڈیو ہے کل پرسوں آنے والا ہے کہ ابھی سے نہیں ہے، 1948 سے لے کر 2025 تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انڈیا نے کیا اچیو کیا، پاکستان نے کیا اچیو کیا. اور میری عادت ہوتی ہے عام طور پہ کہ میں اس طرح کے معاملات میں بات کرتے ہوئے کوئی بہت پرو پاکستانی جو سورسز ہوتے ہیں میں وہ یوز نہیں کرتا. میں انٹرنیشنل یوز کرتا ہوں تاکہ جو ایک آبجیکٹیوٹی ہے وہ قائم رہے کہ دنیا نے کیا کہا. تو انڈیا کو اب اس خواب سے نکلنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے اہم نہیں ہے، لیکن ان کی پولیٹکس پاکستان کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے، ان کا میڈیا پاکستان کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے، ان کی فلم انڈسٹری پاکستان کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. تو جب پاکستان آپ کے لیے ایک مسلسل درد سر بنا ہوا ہو تو پھر آپ 2 پوزیشنز نہیں لے سکتے کہ وہی پاکستان جو دن رات آپ کے اعصاب پہ سوار ہے وہی پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو جسٹ ہیو ٹو ویک اپ ٹو دا ریئلٹی اینڈ دیٹ از کہ آپ ایک کنٹری ہیں، ہم ایک کنٹری ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ پیس، لیٹس میک انٹرنیشنل کچھ ایفرٹس. جو بات میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ واگا کے نیچے کچھ ایسی جگہ بھی ہو جہاں پاکستان انڈیا کے بزنس کمیونٹی، ٹیک ڈیولپرز، شاعر، آرٹسٹس اکٹھے ہوں، شام میں کوئی قہوہ وغیرہ پئیں، چائے پئیں، 2 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں، پھر اپنے اپنے ملکوں میں آئیں. دس از دا وے فارورڈ. خود ہی الزام لگا دینے، خود ہی اٹیک کر دینے اور اس کے بعد پھر اپنے جہاز گروا لینے اور دنیا سے سپورٹ نہ ملنی، ڈپلومیٹکلی خود کو آئسولیٹ کر لینا، آپ کی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، اکانومی کا نقصان ہوتا ہے، انویسٹرز ان کا کانفیڈنس نوک ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک انڈیا ول ہیو ٹو چینج اٹس اوور آل اپروچ ٹورڈز پاکستان.